سلیم صافی صاحب، یہ اندازہ اسلام آباد سے جو ملاقاتیں تھیں وہاں سے چلتے ہوئے پنجاب میں پہنچا، پرویز الہی صاحب نے ایک ایسا مقام حاصل کیا تھا کہ تمام جو مخالف جماعتیں ہیں پنجاب میں ان کی معترف تھیں، پروٹیکشن آرڈر جاری کرتے رہے مخالف جماعتوں کے اسیر رہنماؤں کے ساتھ۔ رفیق صاحب اپنے کیسز کی وجہ سے جب رہا ہونے کے بعد باہر آئے تو وہ ملے بھی پرویز الہی سے، انہوں نے ان کا تذکرہ بھی کیا، ان کی تعریف بھی کی، ان کے کردار کی۔ اچانک کس بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا؟ اور جو مونس الہی صاحب نے منیر فاروق صاحب کو باتیں بتائیں اور پرویز الہی صاحب کا جو موقف ہے، ابتدا میں عمران خان صاحب کی حکومت میں تو ان کی قربت اتنی تھی ہی نہیں، تو آخری برس میں ایسی کیا وجہ بنی کہ انہوں نے ان جماعتوں سے لڑائی مول لینے کا فیصلہ کیا جو کہ دراصل ان کو اپنے ساتھ اتحاد میں شامل کرنا چاہ رہی تھی؟ سلیم صافی صاحب۔ جنید، سچی بات یہ ہے کہ مجھے آج بہت بڑا دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہے اور ہمدردی بھی ہے چودھری برادران سے اور خصوصاً پرویز الہی صاحب سے۔ ظاہر ہے ہمارا بڑے چودھری صاحب سے، چودھری پرویز الہی سے، مونس سے، سب سے ایک عزت اور احترام کا تعلق بھی ہے، اور ان لوگوں کی یہ روایت رہی ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمیشہ پاور کی پالیٹکس کی ہے، لیکن وہ ان کے باوقار طریقے کو اور اس کے ایک سیاسی اور آئینی کور پہنانے کے عمل کا ان کے مخالف بھی اعتراف کرتے تھے کہ بھائی وہ شائستہ لوگ ہیں۔ اب پتہ نہیں ہے عمران خان صاحب کی صحبت میں کیا مصیبت ہے کہ جو بھی ان کے قریب جاتا ہے تو اس میں شبلی فراز اور اس جیسے لوگوں کی عادتیں آ جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے مختصر عرصے کی صحبت نے ان لوگوں کو بھی خراب کر دیا کہ وہ قانون شکن بھی بن گئے، وہ غیر قانونی چیزوں پہ ڈٹ جانے والے بھی بن گئے۔ اب پہلی بات تو دیکھیں کہ اگر چودھری برادران کے ماضی کو اور ان کے وقار کو دیکھا جائے تو مونس الہی کو 2 سال عمران خان نے وزارت کے لیے تڑپایا تھا، اور لوگ ان سے کہتے تھے کہ میں اس لیے ان کو وزیر نہیں بناتا کیونکہ یہ چور ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اب عزت اور غیرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ مجھے بھائی 2 سال جو ہے ایک بندہ یہ کہتا رہے اور مجھے تڑپاتا رہے تو میں تو اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، وہ تو اگر پھر مجھے وزارت عظمیٰ بھی آفر کرے تو میں نہیں جاؤں گا۔ خیر وہ گئے وزارت میں، پھر اس کے بعد اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کڑے رہتے، لیکن وہ نہیں کڑے ہوئے، انہوں نے خود ہی رابطے شروع کر دیے آصف زرداری سے، مولانا فضل الرحمان سے، اور ایک مرتبہ ان کے ساتھ معاملات طے ہو گئے، اور یہ جن شریفوں پہ آج وہ یہ الزامات لگا رہے ہیں تو ان کے ساتھ آنا جانا بھی ہو گیا۔ پھر شہباز شریف کے خلاف کے پاس ان کا جانا طے تھا، اور جس طرح آخری روز پراسرار طور پر انہوں نے یو ٹرن لیا، اسی طرح انہوں نے پراسرار طور پر یو ٹرن لے کے پھر اب اگر آپ نے عمران خان کے ساتھ کڑا ہونا تھا تو پھر تو آپ کو شہباز شریف وغیرہ ان لوگوں سے ملاقات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، تو وہ ان کا کانا جب کینسل کیا پھر وہ بڑے چودھری صاحب بیچارے کو منانے کے لیے مولانا فضل الرحمان اور بلاول، کیونکہ انہوں نے سٹینڈ لیا شہباز شریف پہ، زرداری صاحب نے بھی لیا اور مولانا نے بھی لیا، تو ان کو منانے کے لیے چودھری صاحب بیچارے کو گاڑی میں لیٹ کے اسلام آباد آنا پڑا، چودھری شجاعت صاحب کو۔ پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا، مولانا نے اور زرداری صاحب نے ان کی ساری چیزیں منوا لی مسلم لیگ نون سے، وہ اس کے بعد بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے، اور جس روز انہوں نے یہ یو ٹرن لیا مونس الہی کے کہنے پہ پرویز الہی نے، تو اس روز شہباز شریف صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ شہباز صاحب کہہ رہے تھے کہ اس طرح لگتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کوئی غیبی مدد کر لی، کیونکہ اس نے کہا ہم تو اپنے کمٹمنٹ میں بند گئے تھے، تو ان کے ساتھ دعائے خیر کیا۔ یہ چودھری خاندان کی روایت نہیں تھی یہ جو کچھ ہوا، وہ وعدے نبھانے والے لوگ تھے۔ پھر زرداری صاحب کے پاس گئے، ان کے پھول لے گئے، اور صبح اچانک انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور پھر دوسری طرف چلے گئے۔ پھر یہ جو کام انہوں نے کیا کہ دیکھیں عدالت کا حکم ہے، عدالت نے یہ سارے دلائل آپ نے دے دیے، عدالت نے آپ کی اس کو نہیں مانا، تو پھر آپ کو آرام سے جانا چاہیے تھا عدالتی پروسیجر کی طرف، لیکن ادھر آ کے پھر انہوں نے وہ پی ٹی آئی والا رویہ اختیار کیا، اور ہر کسی کو کل سے پتا تھا
کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور یہ لوگ وہاں پہ یہ مار کٹائی اور خونریزی کرنا چاہتے ہیں. پھر ہمیں اس فوٹیج سے یعنی بڑا دکھ ہوتا ہے جو چودھری صاحب کے زخمی ہونے کی فوٹیج کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے سارا دن ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ان لوگوں کو شاباش دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے وہاں پہ ان کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ڈپٹی سپیکر کی بے حرمتی کی، ان پہ حملے کی، ان کے سب کچھ کیا. تو آخری عمر میں اپنی روایات اور اپنے وقار کو بھی گنوا دیا اور اقتدار کو بھی گنوا دیا. اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں مثلا اب اخلاقیات کا تقاضا یہ کہ وہ خود سپیکر کا منصب چھوڑ دے، اس سے الگ ہو جائے. لیکن وہ ابھی بھی پھر بالکل یعنی اس عمر میں آ کے مونس الہی نے چودھری پرویز الہی کو بالکل ہمارا شبلی فراز بنا دیا. مجھے اس چیز کا بہت بڑا دکھ ہے.